السلام علیکم عادل صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال پوچھتا آپ سے کہ آج کل لوگ زیادہ باتیں کہتے ہیں، طنز کرتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آج کل لوگ طنز کرتے ہیں، اعلان تشنیع کرتے ہیں، آج کی بات نہیں ہے بلکہ زمانہ قدیم سے ایسا چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگ بہت طنز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کچھ بھی کر لو نا، 100 باتیں بنا لیتے ہیں کہ فلاں ایسا بن رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، اور 100 باتیں آپ کے خلاف گڑھ دیں گے کہ وہ شہرت چاہ رہے، دکھاوا کرنا چاہ رہے، دیگر بہت کچھ کرنا چاہ رہے۔ تو اس کے لیے آپ یاد رکھیے کہ کال موٹی رکھے، دل بڑا رکھے، 2 باتیں ہیں۔ اگر یہ کام کرو گے نا تو انشاءاللہ ان لوگوں کی طعن، لعن، تشنیع، حقارت امیز باتوں سے دل برداشتہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تنگ دل بننا بہت بری بات ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ طنز کر کے انہیں خاموش کیا جائے۔ کیا معنی؟ اگر آپ نے کتاب لکھنا شروع کی ہے تو تم پر طنز کرنا شروع کر دیتے تاکہ کتاب کو سٹاپ کر دے۔ اگر آپ نے کوئی خیر کا کام شروع کیا ہے تو وہ طنز کریں گے کہ اس نے خود کو بزرگ بنا رکھا ہے، تو تم ان کی باتوں کو توجہ تک نہ دو۔ اس طرح سے آپ کامیاب رہو گے۔ اور اگر ان کی 100 باتیں بھی سنو نا، ایسا سمجھو کہ سنی نہیں ہے، ان سنے بن جاؤ، اور سمجھو یہ اگر کہہ رہے ہیں تو اپنے خلاف کہہ رہے ہیں، اگر برا کر رہے ہیں تو اپنا برا کر رہے ہیں، کیونکہ جس انسان میں برداشت کی قوت نہ ہو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا، وہ اونچے درجات پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اعلیٰ درجات اس شخص کے لیے ہے جس میں برداشت، تحمل ہو۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی دعا کرنی ہو 2 چیزیں مانگو، اللہ علم بھی دے، حلم بھی دے۔ علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو اس علم کا مزہ نہیں رہتا، جیسے سیب ہو لیکن اس کی مٹھاس نہ ہو۔ علم میں جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، یہ کس سے آتا ہے؟ کس سے مٹھاس آتی ہے؟ علم سے آتی ہے۔ تو برداشت، تحمل سے کام لے، دل بڑا رکھے، نازک مزاج نہ بنے پھول کی طرح کہ تھوڑی سی گرم ہوا لگے بس مرجھا جائے، بلکہ بہت سخت بن جائے، بہت مستقل مزاج بن جائے، کسی کی بات سے کوئی بھی ایسی دل برداشتگی نہ لے کے آپ اس کی وجہ سے اپنا کام ہی چھوڑ دے۔ لوگوں کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ باتیں کر کے آپ کو روک دے۔ کاروان کو گزرنا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے کاروان منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر کو دیکھنا شروع کر دے یا مسافر ہو ادھر ادھر کی باتوں میں اٹکنا شروع کر دے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔